نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان ضعيفا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو خوبیاں تاکی، اس انسان کے اندر خامیاں بھی بہت سی ہیں، اور جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس انسان کی خامیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ کیا وجہ ہے کہ اس انسان کے اندر بڑی خامیاں ہیں، لیکن یہ پھر بھی تمام مخلوقات میں سے اشرف ہے، تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے۔ کون سا ایسا وصف ہے اس انسان کے اندر جو اسے دوسری مخلوقات میں سے ممتاز کیے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ اب دیکھا جائے انسان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی سی مخلوق ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا، اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ مکھی ہے، کھانے میں سے کچھ بھی چیز لے کر چلی جائے، اتنی طاقت نہیں ہے مکھی سے چھین سکے۔ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ ایک بادشاہ تھا، اسے مکھیاں تنگ کر رہی تھی، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ مکھیاں کیوں پیدا کی ہیں۔ تو اس بادشاہ کی مجلس میں ایک اللہ والا بھی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ چھوٹی سی حقیر سی مخلوق اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ میں اور آپ اپنی حد میں رہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کمزور ہیں۔ مچھر ہے، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، رات کو آدمی کو سونے نہیں دیتی، اور آدمی کر بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، لیکن مکھی اور مچھر سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے۔ انسان زمین میں اکڑ کر چلے گا، لیکن مکھی اور مچھر سے محفوظ رہنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کرے گا۔ انسان ہے، اسے اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا، یہ جو بیکٹیریا ہیں کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جب یہ بیکٹیریا بڑھ جائیں، انسان پر حملہ آور ہو جائیں، اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا بیمار کرتے ہیں کہ موت کے دروازے پر، اور آدمی اس کی بیکٹیریا سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پھر کیسی حکمت کے ساتھ یہ بیکٹیریا ہماری آنکھوں سے چھپائی ہیں۔ انسان کی نظر یہ نمبر 6 پر ہے، اگر اس کی نظر کا درجہ 1 بڑھ جائے، نمبر 7 پر ہو جائے، تو بیکٹیریا بھی سے نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ چیز جو میکروسکوپ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جراثیم، وہ ہمیں اپنے کھانے کے اندر سے بھی نظر آئے۔ انسان کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک خامی اللہ رب العزت نے انسان کی بیان کی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، اس کی طبیعت بھی جلدی ہے۔
اس کی طبیعت میں جلدی ہے، ابھی دعا مانگی ہے تو جی چاہتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے قبول ہو جائے، اتنا جلد باز ہے۔ 2-4 دن اگر یہ تہجد پڑھ لیتا ہے تو شیشے کے سامنے اپنے چہرے کے اندر نور تلاش کرتا ہے۔ انسان ہے، بیمار ہو جائے، ایک دن ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لی، آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر طبیل کر لیتے ہیں۔ اس کی طبیعت میں جلدی رکھی ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ حریص ہے، لالچی ہے۔ بے شک انسان کے اسے حریص پیدا کیا گیا، لالچی ہے یہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنا لالچی ہے اگر اسے سونے کی ایک وادی دے دی جائے، ایک حدیث میں کہ سونے کا ایک جنگل اسے دے دیا جائے، وادی ہو سونے کی ہو، اور کسی ایک انسان کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اس کے جی کے اندر یہی خواہش ہوگی شاید کاش کہ اس طرح کی ایک اور وادی مجھے دے دی جائے، اس طرح کا سونے کا جنگل مجھے ایک اور دے دیا جائے، چونکہ یہ حریص ہے، لالچی ہے۔ انسان کی تنخواہ 50,000 ہے تو پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی یہ کرتا ہے کہ میری تنخواہ اب 60-70 ہزار ہونی چاہیے۔ جب یہ بھی ہو جاتی ہے تو پھر جی کے اندر لالچ آتا ہے لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ تو انسان کیا ہے؟ ہلوعا، حریص ہے، حریص، اور دنیا سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ یہ ہے اس کے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے یہ کتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں دنیا مردار ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتے سے کیوں تشبیہ دی دنیا کو، کتے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا، علماء فرماتے ہیں کہ کتا چونکہ مردار کھاتا ہے اس لیے کتے کا تذکرہ کیا۔ اب مردار تو کبا بھی کھاتا ہے لیکن کتے کا ہی کیوں کیا؟ اس لیے کہ کتا جب کوئی اس کو شکار ملتا ہے یا مردار اسے کھانے کو ملتا ہے، بھینس مل جائے، اسے کئی من کی مل جائے تو اس کا جی چاہے گا میں اکیلا ہی کھاؤں، کوئی دوسرا نہیں کھائے۔ اور پھر اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے کتے کا تو اس کی رکھوالی اور چوکی داری کے لیے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی دوسرا اسے کھانا لے۔ جبکہ کوا ہے تو وہ جب اسے کھانے کو ملتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے اور دوسرے کووں کو جمع کر کے کھاتا ہے۔ تو انسان بھی ایسا ہی ہے، دنیا کا لالچ اس کے اندر ہے، حریص اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اب کتنے ہیں ملک کے اندر کرپشن کرنے والے دیکھے جائیں، مال لوٹنے والے دیکھے جائیں، اتنا لوٹ لیا ہے کہ آئندہ آنے والی 10 نسلیں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، حوث ہے پیسے کی، پھر بھی لوٹنے سے باز نہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو اللہ رب العزت نے حریص پیدا کیا۔ تو میرے محترم دوستو، انسان حریص ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بات یہ کر رہا تھا انسان کی اتنی کمیاں بیان کی اور انسان کو کہا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ تمام مخلوقات میں سے اشرف کیوں ہے؟ اب دیکھا جائے جنات کے اندر دیکھا جائے تو وہ طاقت کے اندر انسان سے بڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جنات کی طاقت کا تذکرہ یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے کہا کہ اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں کون لائے گا، تو
قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جو ہیکل جن تھا، اس نے کہا میں ایسے جلدی لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے بیٹھنے سے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اتنی طاقت اللہ نے جنات کو عطا کی۔ اب جنات انسان سے بڑھیا ہیں طاقت کے اندر۔ فرشتوں کو دیکھا جائے تو حضرت جبریل کی بات کی جائے، حضرت جبریل علیہ السلام کہ وہ طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس بستی کو یوں اٹھایا، آسمان پر لے کر گئے اور اوپر سے اس بستی کو الٹا کر دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ تیز رفتار اتنے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے اے جبریل یوسف کی حفاظت کرو۔ حضرت جبریل پہنچے ہیں، بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا ہے، حضرت یوسف نیچے کنویں تک نہیں پہنچے ہیں، حضرت جبریل پہنچ گئے، نیچے پر رکھا حضرت یوسف کی حفاظت۔ تو ایسے تیز رفتار ہیں، اتنے تیز رفتار ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں تو اللہ نے حکم دیا تو چھری ان کی گردن پر تھی۔ حضرت جبریل عرش معلیٰ سے چلے اور پھر جنت کے اندر پہنچے، وہاں سے مینڈے کو اٹھایا، دمبے کو اٹھایا اور وہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے رکھا، چھری کے چلنے سے پہلے اتنے تیز رفتار ہیں۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ انسان کمزور بھی ہے، جنات اس سے بڑھیا ہیں طاقت کے اندر، جنات کو اللہ نے قوت زیادہ عطا کی، فرشتوں کو بھی اللہ نے قوت زیادہ عطا کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر اپنی محبت کا جذبہ رکھا ہے کہ جو نہ تو فرشتوں کے اندر ہے اور نہ جنات کے اندر ہے۔ اپنی محبت کا جذبہ اللہ نے اس انسان کو عطا کیا، صرف اسی جذبے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے ہیں وہ تو روبوٹ ہیں، ان کو جو اللہ نے حکم دیا تو ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کریں گے۔ فرشتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں، جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدے میں ہی ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ روبوٹ ہیں، عشق الہی کا جذبہ میں نہیں ہے۔ جنات کے اندر بھی عشق الہی کا جذبہ نہیں ہے، جنات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اس انسان کے اندر عشق الہی کا جذبہ ہے، اللہ سے محبت کا جذبہ ہے، اس لیے اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب شیطان کو دیکھا جائے اصلاً تو جنات میں سے تھا، لیکن عشق نہیں تھا۔ اگر اس نے جو بات کہی ہے اللہ کے دربار میں جو اس نے بات کہی، کیا کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، آگے سے دلیل بنائی کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اب اگر دلیل کے اندر دیکھا جائے، علم کی طاقت میں دیکھا جائے تو یہ دلیل تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیا ہے، عالم بڑا اچھا تھا، اس لیے کہتے ہیں عالم بہت بہترین تھا، شیطان اور عابد اتنا تھا کہ زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کر رکھا، پھر اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ اب اس نے اللہ کی ذات کو بھی پہچاننے والا تھا، عارف باللہ بھی تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا، اتنا پہچاننے والا تھا کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تو مردود ہو چکا ہے، پھر بھی اسے تو امید تھی، اسے یقین تھا کہ میں اللہ سے جو مانگوں گا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اس نے کیا مانگا کہ مجھے قیامت تک مہلت دو، اللہ
اللہ نے اسے دی۔ تو عالم بہترین تھا، عابد بھی بڑا اچھا تھا اور عارف بھی تھا، لیکن ایک عین اس کے اندر نہیں، عابد کی عین بھی تھی، عالم کی بھی تھی، عارف کی بھی تھی، لیکن عشق الہی کی عین نہیں تھی، اسی اللہ سے عشق نہیں تھا، کیونکہ جن تھا۔ اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو دلیل نہ دیکھتا، یہ کیا کرتا، سجدہ کرتا۔ تو جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عشق الہی کا جذبہ عطا کیا، اسی عشق الہی کے جذبے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ طاقت کے اندر بھی کمزور ہے، رفتار کے اندر بھی کمزور ہے، لیکن اپنی محبت اللہ نے اسے عطا کی ہے جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کی ہے۔ تو اس انسان کو بھی چاہیے اللہ سے محبت کرنے والا بنے۔ اب محبت کا مرکز دل ہے، یہ دل کا کام محبت کرنا ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ مجھے تو کسی سے محبت نہیں، غلط کہتا ہے۔ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، صحیح بھی ہیں، وہ کہے میری آنکھیں کھلی ہیں مجھے نظر نہیں آتا، تو سب کہیں گے بیوقوف ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، پاگل ہے۔ جس کی آنکھیں کھلی ہوں، صحیح بھی ہوں، اسے نظر کیوں نہیں آئے گا؟ جس کے کان ہیں، صحیح ہیں، وہ چاہے نہ چاہے کوئی بات کرے گا، سنے گا۔ جس کو اللہ نے دھڑکنے والا دل دیا ہو تو یہ دل محبت کرے گا۔ اب اس کے اختیار کے اندر ہے کس سے اس نے محبت کرنی ہے، دنیا سے، دنیا والوں سے، یا اللہ سے محبت کرنی ہے۔ تو انسان کا دل محبت کرتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے جائے۔ اور اللہ اپنی محبت میں پہل کر چکے ہیں، یا ابن آدم انی لک محب، اے انسان میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وبحقی علیک کل محبا، تجھ پر میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بنے۔ تو اللہ تو محبت میں پہل کر چکے ہیں، اب اس انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے، اللہ سے محبت کرے۔ یہ دل ہے آدمی کا، کہتے ہیں دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لا کس کو بچا کسی پہ تو مرے گا۔ انسان ہے، جب اسے اللہ کی محبت میسر نہیں آتی ہے، اللہ کی محبت کی چاشنی جب اسے نصیب نہیں ہوتی، تو پھر یہ دنیا کی گندی محبت کی طرف اس کا التفات ہوتا ہے، پھر اس کا دل جی جو ہے دنیا کی محبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے کہ وہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے اچھا خالص کھانا نہیں ملتا ہے، وہ خسیس اور گھٹیا کھانا کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اسے اللہ کی خالص محبت میسر نہ آئے تو پھر یہ دنیا کی رذیل اور گندی محبت کی طرف التفات کرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بات کرنے کے لیے تنہائی چاہتا ہو۔ سامنے سب کے بیٹھ کے نیک بننا بہت آسان ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر نیکی کرے۔ آدمی کی اصل پہچان اس کی تنہائی ہے، لوگوں کے سامنے نیک بن جانا یہ کوئی کمال نہیں۔ اصل کمال آدمی جب اللہ انسان کو تنہائی کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بندے کا اللہ کا اصل معاملہ ہے کہ اب بندہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اب یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے یا ناراض کرنے والے، اور وہی انسان کی حقیقت ہے جو اس نے تنہائی کے اندر کیا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اپنی تنہائی پاک کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ سے محبت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے،
چونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا تھا۔ آج اگر کسی کو مخلوق سے محبت ہو، کسی دنیا سے محبت ہو، دنیا والے سے محبت ہو، تو وہ بھی تنہائی چاہتا ہے کہ میں ہوں اور میرا محب اور محبوب ہو، ہم تنہا رہیں، کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یہ محبت کی پہلی علامت ہے، آدمی اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی پسند کرے گا۔ آدمی کا جی لگے گا دعا کے اندر، جی لگے گا، کیونکہ یہ بھی ایک تنہائی کی سمجھے قسم ہے۔ اب آدمی دعا مانگے اور دعا مانگنے کو جی نہ چاہے، اس کا مطلب ہے اسے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اسلاف کے اندر دیکھا جائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال۔ ان کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ ہے راتوں کو تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آج ہم بیٹھ کر تو دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ مصلے پر نہیں بیٹھا جاتا، یہ مصلی آپ کو کھڑا کر دے گا، کیونکہ ہمارے جی کے اندر اللہ سے محبت کا جو ایک معیار ہے وہ پورا نہیں۔ اللہ سے محبت ہمارے جی کے اندر نہیں ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ دنیا کی باتیں بھی کرنا شروع کر دو، اثر تک کرو، کرتے رہیں گے، جو ہی دین کی بات شروع ہوگی سر میں درد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت دلوں میں پہ وسط ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کی محبت جس کو میسر آ جائے وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اور اللہ کی محبت، دنیا کی محبت مشرق مغرب ہے، ایک طرف جائے گا دوسری جانب سے دور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، دنیا سے بھی محبت کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا تو اللہ کی محبت ہے یا دنیا والوں کی محبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے جا رہے تھے، انہیں راستے کے اندر ایک نوجوان ملا اور اس نے کہا ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ تم اسے بتا دو کہ یہ میری محبت نہیں اٹھا سکتا، سہ نہیں سکتا۔ تو پھر اس نوجوان نے عرض کی کہ اللہ سے کہو کہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی عطا کر۔ اللہ رب العزت سے فریاد کی، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، اسے اللہ نے اپنی محبت کا قطرہ عطا کیا۔ اب چند وقت کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنگل بیابان کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ اسے اللہ کی محبت کا روگ لگ چکا ہے، اسے تلاش کرتے رہے، وہ ملا تو اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب حضرت عیسیٰ اسے سلام کرتے ہیں، اس نے سلام کا جواب نہ دیا، پھر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں نوجوان تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے تجھے اللہ کی محبت کا قطرہ نصیب ہوا ہے۔ اب اس نے پھر جواب نہ دیا۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے عیسیٰ اسے میری محبت لگ چکی ہے، اس کو میری محبت کا قطرہ میسر آ چکا ہے، اب اسے دنیا کی کچھ پرواہ نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعزتی و جلالی لو قطعتہ بالمنشار لما علم بذلک، میری عزت اور میرے جلال کی قسم اگر آپ اسے آرے کے ساتھ کاٹ بھی ڈالیں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کو برداشت، اللہ کے ہاں یہ بہت خسیس چیز ہے کہ آدمی دنیا سے محبت کرے اللہ کو چھوڑ کر، چونکہ اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی محبت کی مختلف طریقوں سے وضاحت کر دیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میں تیرا رب ہوں، کرم کرنے والا ہوں، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے میرے بندے میں ہی تو وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کے سانچے کو بنایا، تجھے اعتدال کے اندر رکھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ فائن تذهبون، مجھے چھوڑ کے تم کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ تو یہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک لکڑہارے کے ساتھ اس کی بیوی لڑائی کرتی ہے، اور
کہتی ہے کہ تم ابھی دوسری شادی کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، مجھے معلوم ہوا ہے، تو دیکھو میں نے تمہارے ساتھ وہ وقت گزارا ہے. اب یہ بیوی خامن سے کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ وہ وقت گزارا کہ جب تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھے، پینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تم نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، میں نے کھایا، اچھا لباس پہنایا، میں نے پہنا، اور خسیس کھلایا اور گھٹیا لباس پہنایا، میں نے وہ پہنا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن اگر آج مجھے اللہ نے فراوانی دے دی ہے تو تم دوسری شادی کرنے لگے. تو حضرت حسن تو پھر یہ عورت کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سمجھ آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. گویا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہتے ہوں، اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرے گا تو میں تجھے بھی کبھی معاف نہیں کروں. تو میرے محترم دوستو، یہ دل محبت کا مرکز ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے آدمی محبت کرتا ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے. جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے. جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں ذلت اور رسوائی ان کا قدر. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ ہی سے محبت کرنے والا بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.